9 مئی 2023 پاکستانی سیاست کی تاریخ کا وہ دن جس میں پاور ڈائنامکس بدلتی نظر آئیں۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد ہونے والے پرتشدد مظاہروں کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے ورکرز اور سپورٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوا، خوف کا ماحول بنا اور جمہوریت اور بنیادی حقوق کے بارے میں سوالات اٹھنے لگے۔ میں ہوں خالد کرامت اور آج بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں پاکستان میں سیاسی ماحول اور لوگوں کی جمہوری نظام پر تشویش پر بات کریں گے۔ مظاہروں کے بعد جو کریک ڈاؤن شروع ہوا اس میں گرفتار ہونے والی ایک لڑکی کی کہانی سنتے ہیں جو آئی ایس آئی کے دفتر کے باہر احتجاج کر رہی تھیں۔ ان کی سیکیورٹی کے لیے ان کی آواز بدل دی گئی ہے اور شناخت ظاہر نہیں کی جا رہی۔ میں نے پولیس والوں سے کہا کہ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، میں خود چلتی ہوں، تو کہنے لگی کہ تم تو بے حیا لڑکی ہو، کون سی شریف لڑکی ہو، اگر شریف ہوتی تو گھر سے نہ نکلتی۔ عمران خان کی گرفتاری کے دوسرے دن احتجاج کے دوران ہم وہاں پلیکارڈز اٹھا کر سڑک پر کھڑے تھے، فوراً ہی وہاں پولیس، ایلیٹ فورسز، رینجرز اور پتہ نہیں کون کون وہاں آ گئے۔ ہم پر شیلنگ اور واٹر کینن کا استعمال شروع ہونے لگا۔ کئی گھنٹے شیلنگ کے بعد ہم گرفتار ہو گئے۔ گرفتاری کے وقت ہم سب پر تشدد بھی کیا گیا، ڈنڈے مارے گئے۔ شیلنگ اور واٹر کینن کی وجہ سے میرا منہ اور آنکھیں آج بھی جلتی ہیں، لیکن اس تکلیف سے زیادہ تکلیف مجھے ان گالیوں اور باتوں کی ہے جو مجھے مسلسل کہی گئیں۔ اور یہی نہیں، رہائی ملنے کے بعد پولیس پھر سے ہماری تلاش کر رہی ہے۔ ہم جتنی لڑکیاں تھیں ہم سب کی فوٹوز، ویڈیوز جا کر ہمارے محلے والوں کو دیتے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو کہیں دیکھا ہے؟ اگر یہ لڑکیاں نظر آئیں تو فوراً پولیس کو بتائیے۔ اب مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں کتنی بد کردار لڑکی ہوں۔ دل کرتا ہے کہ یا تو میں مر جاؤں یا واقعی ہمیں آزادی مل جائے، جس کے بعد کوئی ہمیں احتجاج کرنے پر بے حیا نہ کہے، ہمارے ملک میں قانون کی بالادستی ہو، کوئی ایسا نہ ہو جو سسٹم کے اوپر ہو۔ ان مظاہروں میں کچھ مشہور شخصیات بھی تھیں جن کے خلاف سخت ایکشن لیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر خدیجہ شاہ، جو ایک بااثر سمجھے جانے والے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ ایک کامیاب ڈیزائنر اور کاروباری شخصیت ہیں۔ انہیں لاہور میں کور کمانڈر کے گھر پر پرتشدد حملے کی ایک اہم ملزم بتایا جا رہا ہے اور کریک ڈاؤن میں ان کا سٹیٹس اور ان کی جان پہچان انہیں بچا نہیں سکی۔ سوال یہ ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچی کیسے؟ یہ وہ لمحہ تھا جب پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد ہونے والے مظاہرے اس حد تک پرتشدد ہو گئے کہ فوجی اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ لاہور کے کور کمانڈر کے گھر میں سینکڑوں مظاہرین نے گھس کر توڑ پھوڑ کی اور آگ لگا دی۔ جی ایچ کیو اور فیصل آباد میں بھی فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا۔ حکومت نے کہا حملوں کے احکامات عمران خان اور پارٹی نے دیے، جبکہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ حملے حکومت اور ایجنسیوں نے کروائے۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق ملک میں 4000 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار یا غائب کیا گیا ہے، جن میں پی ٹی آئی کے رہنما بھی شامل ہیں۔ احتجاج کرنا ایک جمہوری حق ہے، لیکن بعض مبصرین کہہ رہے ہیں کہ مظاہرین نے پرتشدد مظاہرے کر کے لائن کراس کی۔ وہ کیا لائن تھی جو کراس کی گئی اور اب حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ اور جو کچھ پلاننگ اس نے کی ہے ہماری افواج کو نشانہ بنانے کی اور ان کی جو قابل فخر اور ان کے عظمت کے نشان ہیں، قربانیوں کے نشان جو ہیں، ان کی جو تحقیر کی گئی ہے اور ان کو جس طرح برباد کیا گیا ہے اور ان کو ڈیفیس کیا گیا، یہ اسپونٹینیس قطعی طور پہ نہیں ہے، قطعی طور پہ یہ بے ساختہ نہیں ہوا، قطعی طور پہ یہ ایک پلان کے تحت سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس بیک گراؤنڈ میں امکانات ہیں اور ضرور اس کا فیصلہ کوئی نہیں ہوا، لیکن اس کا جائزہ ضرور لیا جا رہا ہے کہ پارٹی کے اوپر پابندی لگا دی جائے۔ ایک طرف پارٹی پر پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں نے پارٹی اور سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ 23 مئی کو پی ٹی آئی کی سینئر رہنما شیریں مزاری نے بار بار گرفتاریوں کے بعد اعلان کیا کہ وہ اپنی ماں اور بچوں کو وقت دینے کی خاطر سیاست کو ہی خیر بات کہہ رہی ہیں۔ انہوں نے فوج کے ہیڈ کوارٹر پر حملوں کی مذمت کی اور کہا کہ وہ اب کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں رہیں گی۔ اس کے علاوہ متعدد پی ٹی آئی کے رہنما جیسے عامر کیانی اور فیاض الحسن چوہان پارٹی سے اپنی راہیں جدا کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ اس سب کے بیچ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اپنے قریبی ساتھیوں کی جانب سے راہیں جدا کرنے کو جبری علیحدگیوں کا نام دیا ہے۔ یہ قیاس آرائیاں بھی ہو رہی ہیں کہ کیا گرفتار پی ٹی آئی رہنماؤں کو اس بنیاد پر رہائی مل رہی ہے کہ وہ پارٹی سے اپنی راہیں ہمیشہ کے لیے الگ کر لیں۔ فوج یہ کہہ چکی ہے کہ جو بھی لوگ پرتشدد حملوں میں ملوث پائے گئے
ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آرمی ایکٹ ہے کیا۔ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت فوج کو بغاوت پر اکسانے اور پاکستان آفیشل سیکرٹس ایکٹ 1923 کی خلاف ورزی کرنے پر عام شہریوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جا سکتے ہیں، مگر ایسا کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی منظوری ضروری ہے، جبکہ ملزم کے خلاف FIR درج کرنا اور اسے سیشن جج کے سامنے پیش کرنا لازمی ہے۔ پاکستان آفیشل سیکرٹس ایکٹ 1923 کے تحت ممنوع علاقے میں غیر متعلقہ افراد کا داخلہ جرم تو ہے، مگر فوج ایسے شخص کو گرفتاری کے بعد کیس چلانے کے لیے پولیس کے حوالے کرے گی۔ فوجی عدالتوں میں دہشت گردی سے بھی متعلق مقدمات چلانے کے لیے آئین میں ترمیم کی گئی تھی، مگر اب وہ زائد المیعاد ہو چکی ہے۔ جو حالات ہیں ان سے پاکستان کی جمہوریت پر کیا اثر پڑے گا؟ 9 مئی کو رائٹنگ ضرور ہوئی تھی، جلاؤ گھراؤ ضرور ہوا تھا، لیکن جب آپ ملٹری کورٹس میں یہ جو ٹرائلز ہیں، یہ سماعت ہے، ان کے مقدمات چلاتے ہیں، اس سے یہ جس میں ظاہر سوال اٹھتا ہے ٹرانسپیرنسی پہ، شفافیت پہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل پہ سوال اٹھتے ہیں، تو پھر یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست جو جب حرکت میں آتی ہے وہ اپنے تحفظ کے لیے آتی ہے، شہریوں کے لیے نہیں آتی۔ جب بھی کسی سیاسی جماعت کے خلاف اس قسم کے کریک ڈاؤن ہوتے ہیں تو مزید نفرتیں بھی پیدا ہوتی ہیں، جب ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی تو ان پر سوالات اٹھتے ہیں، جب انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس میں مزید ریزنٹمنٹ بھی پائی جاتی ہے۔ پاکستان کی عوام بھی فکر مند ہے کہ ملک میں انتشار نہ پھیلے، لیکن وہ تشدد کے خلاف ہیں۔ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ ان لوگوں کو سمجھائیں بجائے اس کے سزا دیں، ورنہ ایک اور انتشار پھیلے گا، عوام بد دل ہوں گے۔ جو انہوں نے کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے خلاف گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ جائز ہو رہی ہیں؟ ملک کی یہ غیر جمہوری طرف جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ایک جیسے سول مارشل لا لگا ہوا ہے۔ گرفتاریاں صرف ان لوگوں کی ہونی چاہیے جنہوں نے کیا کہتے ہیں غلط کام کیے ہیں، یہ جلاؤ گراؤ جیسے کیا ہے یا اور چیزوں کو نقصان پہنچایا ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے گرفتار ہوئے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے، جو کیا کہتے ہیں جن کا کوئی الزام ہی نہیں تھا اس میں، لیکن ان کو گرفتار کر کے ان پہ دہشت گردی کا پرچہ کر کے انہوں نے غلط کیا۔ یہ پہلی بار نہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو کریک ڈاؤن کا سامنا ہو۔ جو بات غیر معمولی ہے وہ فوجی تنصیبات پر حملے ہیں، اور یہ بات شاید اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن ہے۔ کیا 9 مئی کے واقعات واقعی ملک کی سیاست میں اسٹیبلشڈ پاور ڈائنامکس بدلیں گے، یا صورتحال وہی رہے گی جو ایک عرصے سے چلتی آ رہی ہے؟ اب یہ سیاسی جماعتوں پر ہے کہ آگے وہ کیا راستے اختیار کرتے ہیں۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اور اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے جمہوری اور آئینی اقدار کے اندر رہتے ہوئے فیصلے کیے جائیں تو وہ ملک کے مستقبل کے لیے بہتر ہوگا، اور لوگوں کا جمہوریت پر یقین برقرار رہے گا۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر وغیرہ پر ضرور شیئر کریں، اور پروگرام کی پرانی قسطیں دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کریں۔